بھائی آپ کا مزاج تلاوت کی آواز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاكم الله ما شاء الله. بسم اللہ عطا کیجیے اپنے کے چند اشعار دو ایک شعر. نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں. کیا کہنا ہے؟ ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے. کیا کہنا ہے؟ مدینہ ہے، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، گردے رہے جھاڑنے کی سوچتا ہے، اچھا اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے. کیا کہنا دوست یہ ہے اہتمام عکس کشی، دوست یہ اہتمام عکس کشی، خود سے باہر نکل مدینہ ہے. اور آخری شعر بتا کیجیے بتا ہے، یثرب حال سے نہ ہو غمگین، یثرب حال سے نہ ہو غمگین، مظہری تیرا کل مدینہ مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اصولاً تو یہ کہ ایسی
چلتی رہیں بس ماشاء اللہ سلامت رہیں زندہ باد. بس میں آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فارملی آپ سب کی آمد کا وقت نکالنے کا بہت شکریہ, بڑی نوازش. میں سچی بات یہ کہ اس سے پہلے کبھی اتنا کنفیوز نہیں ہوا. آپ ایسی شخصیات ہیں سب کے, مجھے لگتا ہے کہ وہ بات پہ ایک لفظ کہتے ہو بہت ہی سنبھل کے, اور لیکن کوئی بے ادبی, کوئی گستاخی, کوئی ایسی بات جو ناگوار ہو اس کو درگزر فرمائیے گا. ظاہر اس کے مختلف پہلوؤں پر تو بعد میں بات کریں گے. ایک تحریک ہے جس کو ہم ابھی لے کر چل رہے ہیں, کچھ دنوں سے بہت تنقید بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور ظاہر ہے ہمیں جو جن شخصیات کے جوتوں کی خاک کی ذرات سبھی کوئی موازنہ مقابلہ نہیں. ظاہر ہے ہم انہی کی ذات سے حوصلہ بھی لیتے ہیں, انہی کی سنت سے سبق بھی کہ ٹھیک ہے تنقید اگر ہوتی ہے جس بات کو آپ درست سمجھتے ہیں, بددیانتی نہ اس کے پیچھے کوئی غلط ہو سکتی ہے وہ بات, لیکن آپ اپنی کنوکشن سے قائل ہو کر وہ بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ بات کہتے رہنا چاہیے, اس بات سے قطع نظر کہ کون آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور کون آپ پر تنقید کر رہا ہے. مجھے دنیا میں 60-70 ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا. مختلف مواقع پر ہم نے کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا, برطانیہ میں مختلف پارلیمنٹس کے ساتھ, آسٹریلیا میں, دنیا بھر میں ان کے پولیٹیکل سسٹمز کو اسٹڈی کرنے کا اتفاق ہوا جو فی زمانہ رائج ہے وہاں پہ. میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ کہ پاکستان میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے پاکستان کے سیاسی کلچر میں اور پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر, اور وہ تبدیلی اس طرز پر آئے کہ ہم بالکل ایک چونچوں کا مربع ہیں. ظاہر ہے ہمیں نہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ آمریت ہیں, نہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کوئی جمہوریت ہیں, نہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کوئی جو ہے. ہم نے جمہوریت کے نام پر یہ جو مجھے نہیں پتا آپ کی کیا کیا پولیٹیکل وابستگی ہے, میں صرف مثال کے طور پر گزارش کروں گا, لہذا آپ کوئی رنجیدہ مت ہو کوئی بھی آپ میں سے. جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے یہاں, پاکستان تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, بدقسمتی سے 30-40 سال سے یا تو ایک ہی شخص ہے ان کے اوپر یا کوئی ایک خاندان ہے, اور اس کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار ایک آدمی کا ہے. وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ بحث نہیں ہے اس وقت, یعنی ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے اور اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا یا اس کے خلاف بات کرنے کا کوئی شخص اختیار نہیں رکھتا, اور وہ جو کہہ دیتا ہے وہ حرف آخر ہے, اور اس کے بعد اس پر کوئی مشاورت یا اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو اچھا فیصلہ کیا, نوجوان ہے, ایک بہتر مڈل کلاس کے آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن جب ان کو وزیر اعلیٰ بنایا یا لگایا تو ان کی پارٹی کے ہی چیئرمین بیرسٹر غور صاحب نے کہا کہ اب چونکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو اس پر کوئی مشاورت نہیں ہوگی اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے, اس میں تو یہ آمرانہ ایک فیصلہ ہے, اس کو آپ کچھ بھی کہیے, لیکن بس 10 منٹ کی آپ کی توجہ چاہیے ہوگی, تفصیل سے ہم بناتے ہیں بات. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہم یہ بات کریں وہاں اگر جن ملکوں سے ہم نے یہ نظام مستعار لیا ہے وہاں بھی بات کریں تو وہاں بھی پچھلے 30 سال میں ان کی جماعتیں جو ہیں ان میں 12-15 لوگ آئے منتخب ہو کر, انہوں نے اپنا کام کیا اور اس کے بعد چلے گئے. جیسے چیمبر آف کامرس ہے, بارز ہیں, ڈفرینٹ جو ہیں. ہمارے یہاں یہ دکان ہے پاکستان میں سیاسی جماعت یا کاروبار ہے, یعنی یہ دکان میں تو ہو سکتا ہے کہ محمد شفیق یا محمد حنیف نے دکان کھولی ہے اور اب وہ زندگی جو ہے وہ اس پر قابض رہے گا, وہی فیصلہ کرے گا کون دکان میں آ سکتا ہے, کون دکان سے جائے گا, کون سا مال رکھنا ہے, کون سا مال پھینکنا ہے. جب اس دنیا سے جانے وہی گلے پہ بیٹھے گا, جب وہ دنیا سے جانے والا ہوگا تو یا وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو سونپ جائے گا یا وہ جس پر خود اعتماد کرتا ہے, جو اس کا کوئی وفادار ہے, اس کے حوالے کر جائے گا. تو دکان یا کاروبار تو اس طرز پر چلتا ہے, لیکن جو سیاسی جماعتیں دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو فی زمانہ وہ ادارہ ہے, اور ادارے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک شخص قابض نہیں ہوگا, کوئی ایک خاندان قابض نہیں ہوگا. لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر, اپنی اہلیت کی بنیاد پر, الیکشن کے ذریعے, میرٹ کے ذریعے, انٹرنل ڈیموکریسی کے ذریعے آئیں گے, اپنا کردار ادا کریں گے, اپنا رول پلے کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. جیسے ساری دنیا میں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ کام نہیں ہونے دیا گیا, اور اس کام کو روکنے کے لیے چند جملے رائج کر دیے گئے. کہا گیا کہ جی لیڈر تو صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے, کہا گیا جی قائد تو تاحیات ہوتا ہے, کہا گیا جی قائد یا لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے. یعنی نوجوان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جو لیڈر ہے وہ کوئی ہوگا, وہ صدیوں میں آئے گا اوپر سے کہیں سے نازل ہوگا, میں تو لیڈر نہیں بن سکتا. جو قائد ہے وہ تاحیات ہوتا ہے. اس کا تو یعنی کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ سوچتے ہو کبھی وزیر اعظم بن سکتے ہو اس ملک کے, ہوگا نہیں, کیونکہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے اور قائد تو وہی ہے تاحیات جس کو ہم مانتے ہیں. یا تو صدیوں میں لیڈر پیدا ہوتا ہے, ہم کیسے ہوتے ہیں. کسی سے کہیے کہ بھائی آنکھیں بند کیجئے, لیڈر, قائد, مسیحا, نجات دہندہ, یہ سارے الفاظ ذرا سوچئے اور آنکھیں بند کر کے کیا آپ کا اپنا چہرہ کبھی آپ کے سامنے آئے گا؟ نہیں.
مسیحا تو کوئی اور ہوگا، نژاد دہندہ تو کہیں اور سے آتا ہے، لیڈر تو کوئی اور ہوتا ہے، قائد تو لیڈر تو صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ جملے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نوجوانوں میں یہ ذہنی غلامی کا وہ ایک قفل جو ہے وہ لگا دیا کہ بھائی لیڈر بس وہ ہے جو ایک جس کو ہم نے مان لیا، اب یا وہ تا حیات قائد یا وہ مرے گا تو جان چھوٹے گی ہماری، یا ہم مریں گے اس کی جان چھوڑیں گے. تو بدقسمتی سے نوجوانوں نے ہمارے معاشرے میں یہ کہ لیڈر ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، یہ سلسلہ چلا ہی نہیں. اور اس کی وجہ وہی تھی کہ 30-40 سال سے چونکہ وہی لوگ، یعنی آج میں ایک سیاسی جماعت اناؤنس کروں اور میں یہ کہوں کہ میں اس کا چیئرمین ہوں، پھر میں تا حیات یہ ممکن بناؤں گا کہ آپ میں سے کوئی الیکشن لڑ کے مجھے ریپلیس نہ کر سکے. آئی ول میک شیور کہ پارٹی کے اندر کوئی الیکشن نہ ہو، کوئی جمہوریت نہ ہو. اگر میں آج کہوں کہ جی میں پارٹی بنا رہا ہوں اور میں اس کا پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہوں گا. اب یہ ساری جماعتیں، اولاً تو یہ جماعتیں نہیں ہیں، جماعت کا مطلب ہے کہ کوئی مشاورت ہوگی، کوئی فیصلہ ایک دوسرے کی سے کریں گے. ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے تو وہ ایک آدمی ہے، یا ایک آدمی ایک خاندان کے لیے فیصلہ کر رہا ہے تو وہ ایک خاندان ہے. پارٹی یا جماعت کا تو مطلب ہی کچھ اور. یہ سب کی سب کہتی ہیں کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے، لیکن ان میں سے کسی کی پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں. سب کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے کہ ملک میں فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اپنی پارٹی میں فیئر تو دور کی بات ہے، الیکشنز ہی نہیں کرواتے. کبھی سنا ہم نے کہ پیپلز پارٹی ہے؟ سب کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے. کسی پارٹی نے کبھی اپنے پارٹی آئین پر عمل نہیں کیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. تو اپنی پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا، ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے. پارٹی میں جمہوریت نہیں لانی، ملک میں جمہوریت چاہیے. پارٹی میں الیکشنز ہی نہیں کروانے لیکن ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے. تو یہ منافقت کا رویہ بدقسمتی سے، اور اس لیے کہ ایک آدمی آ گیا اب وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے کوئی کان نو کا کوئی محمد شفیق اٹھ کے کہے کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا، اس کی انا کو یہ گوارا ہی نہیں ہے. یا کوئی عبدالغفور عبدالشکور کبھی آ کے اس کے مقابلے میں چیئرمین شپ کا الیکشن لڑے، اس کی انا کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے وہ شخصیات کے بت تراش دیے کہ جن کو بس پرستش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ سلسلے کو ہم نے جمہوریت کا نام دے دیا. اب دو بنیادی مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہے پاکستان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور دوسرا مسئلہ جس پر بات کرنے دی گئی وہ ہے سیاسی اسٹیبلشمنٹ. ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر جو قابض ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ 3 سال 6 سال حد 9 سال میں جان چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ پر قابض ڈکٹیٹر ہیں یہ 40 سال سے جان نہیں چھوڑ رہے، اور یہی بار بار باریاں لگا کے ان کو لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے ان کو اقتدار میں. یہ دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ زبردستی کھینچ کے اقتدار پر لے آتی ہے. ان پر بھی ذمہ داری فکس کیجیے نا. 2018 میں اگر کوئی جاتا ہے یا نااہل ہوتا ہے تو انہی میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میرا کندھا حاضر ہے. 2024 میں اگر دھاندلی ہوتی ہے تو کسی کے خلاف ہوتی ہے لیکن کسی کے حق میں ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، میں لے کر آئیے. تو یہ دائرہ رک ہی نہیں رہا. اس لیے نہیں رک رہا کہ ایک آدمی اپنے اقتدار اپنی کرسی کے لیے فیصلہ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے مشاورت کے لیے یا اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے میکینزم یا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. تو یہ جب تک ہوتا رہے گا باریاں لگاتے رہیں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول رہے گا. ہم یہ کہیں کہ جی صرف ملٹری ڈکٹیٹرشپ، تو بھائی یہ جو باری ان کو لے کر آتے ہیں اپنے آپ کو طاقت میں، ان پر بھی تو ذمہ داری فکس کیجیے. تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بنیادی پرابلم اس وجہ سے بھی ہے. میں جو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ استعداد دی ہے کہ 2 لوگ میری بات سن سکتے ہیں جہاں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سوشل میڈیا کے تھرو، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے 70 ملکوں میں جانے کے بعد، ان کے پولیٹیکل سسٹمس کو اسٹڈی کرنے کے بعد، یا جو ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے جو دنیاوی طور پر، پھر آپ ظاہر اس میں باقی ایڈ کیجیے گا بھی، میں صرف خالصتاً ایک وہ نظام جو دنیا میں ڈیلیور کر رہا ہے یا وہاں کے لوگوں کے معیار زندگی کو کسی حد تک وہ بہتر بنا رہا ہے، ہم اس کی بات. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان جن کا تعلق کسی بھی طبقے سے، کسی بھی مکتبہ سے، وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں. ان کو کوئی ایسا آدمی اکٹھا نہ کرے جو کہے کہ اکٹھے ہوں اور میرے پیچھے چلیں. وہ اس بات کا حلف دے، وہ آپ کعبۃ اللہ میں لے جا کے قرآن سر پر رکھ دیجئے، وہ میرے اولاد کے جو جس طرح سے جس طرز پر جس کی تسلی ہوتی ہے، جو گارنٹی وہ چاہیے، وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں ذاتی طور پر کبھی کوئی سیاسی، کوئی پارٹی کا عہدہ، کوئی حکومتی عہدہ، کوئی سرکاری عہدہ نہ مانگوں گا، نہ لوں گا، نہ کسی کے کہنے اور اصرار کرنے پر قبول کروں گا، نہ اس کا امیدوار ہوں گا، نہ کوئی الیکشن لڑوں گا، نہ فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا، نہ پارٹی کے کسی بھی معاملے سے فنڈ سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی طرح کا کوئی واسطہ یا تعلق رکھوں گا. میں ایک صحافی کے طور پر، ایک لکھاری کے طور پر ایک فکری نظریاتی بات کرنا یا تحریک چلانا چاہتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم تشکیل پا جائے جس کو نوجوان اپنے مشاورت سے، انٹرنل ڈیموکریسی سے، جمہوریت سے، الیکشن کے ذریعے یا جو بھی وہ نظام طے کریں اس کے مطابق اپنے لیڈرز کو وہ منتخب کریں، اور اس کے بعد ایک نیا لیڈر آ جائے اور ہر ایک عرصے کے بعد وہ پارٹی تر و تازہ رہے، نئے لوگ آتے رہیں، نئے نظریات، نیا خون، نئی توانائی، وہ ریپلیس کرتے رہیں ایک دوسرے کو.
تو اب جب میں بات کرتا ہوں پہلی بات تو یہ لوگوں کی ذہن میں آتی ہے اور میں نے اس کی آپ کو وضاحت دے دی, اگر کوئی جیسے چاہے اس کی گارنٹی اور تسلی. اور یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کوئی ایک آدمی جب تک یہ قربانی نہیں دے گا کہ میں عہدہ نہیں لوں گا تب تک یہ سسٹم چل نہیں سکتا, کیونکہ جو عہدے پر آ کر بیٹھ جائے گا پھر وہ ظاہر ہے کبھی. تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا, 78 سال سب کے سامنے 165 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کہ کسی نے جو بھی آتے ہیں کیمرے پر, اسٹیج پر, اس کرسی پر, وہ سب کہتے ہیں جی مجھے وزیر اعظم بنائیں گے تو میں یہ کروں گا, مجھے ووٹ دیجئے میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا, مجھے لیڈر منتخب کریں میں انشاءاللہ یہ انقلاب برپا کر دوں گا. پہلی بار ہے, بہت عاجزی سے چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلی بار ہے پاکستان کی کہ کوئی آ کر اسٹیج پر, کیمرے پر, اس نشست پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے کوئی وزیر اعظم ہوگا تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی, آپ میں سے کوئی میرٹ کی قابلیت کی بنیاد پر منتخب ہوگا تو وہ بدلے گا پاکستان. یعنی میں نہیں, آپ میں سے کوئی ایک شخص جو قابل اور اہل ہے اور وہ ایک سسٹم, ایک نظام کے ذریعے اپنے عہدے تک پہنچے. تو یہ اب ظاہر ایک واحد اعتراض اس پر یہ کہ جی شاید عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اقرار صاحب کو لانچ کیا ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا ایک دراڑ پیدا کی جائے نوجوانوں میں. اب یہ بھی ایک عجیب انسیکیورٹی کی بات ہے. میں آج جس نظام کی بات کر رہا ہوں وہ مہینوں سالوں میں بنے گا, کوئی ایک پلیٹ فارم تشکیل پائے گا, اس میں کوئی بنیادی انتخابات کا طریقہ کار طے ہوگا, وہ انتخابات ہونا شروع ہوں گے. لیٹس سے جو میں ازیوم کر رہا ہوں اس کے مطابق پہلا الیکشن یونینز کونسل میں ہوگا, یونین کونسلز میں سے کوئی جو پریزیڈنٹس بنیں گے وہ تحصیل کا الیکشن لڑیں گے, تحصیل کے پریزیڈنٹس اپنا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ چوز کریں گے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس اپنا ڈویژن کا اور صوبے کا پریزیڈنٹ چوز کریں گے, صوبے کا جو پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہوگا ان میں سے چاروں صوبوں میں سے کوئی ایک پاکستان کا اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوگا. ایک موٹی بات ہے, پتہ نہیں اس میں آگے چل کے اس کو ایوالو کیا جا سکتا ہے اور بہتر کیا. اب اس میں کچھ عرصہ لگے گا, ان کو لگ رہا ہے شاید ہم کل عمران خان صاحب کے مقابلے میں آ کے جو ہے نا وہ الیکشن لڑیں گے. سارے سب سوالات ہم باری باری انشاءاللہ میں صرف اپنی بات ذرا واضح طور پر رکھوں. تو یہ بھی میں مجھ سے جہاں چاہیے آپ جا کے حلف لے لیجئے کہ بھائی اس میں کسی طرح کا نہ کسی کی ایما پر کچھ ہے نہ کسی کے کہنے پر ہے. اور یہ اگر آپ میری بات کرتے ہیں کہ اقرار ٹاؤٹ ہیں, اقرار اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آ رہے ہیں, اقرار کوئی بھی الزام مجھ پر عائد کیجیے, ارریلیونٹ ہے, غیر متعلق بات ہے. اس لیے کہ یا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ووٹ دیجیے تو آپ تعین کریں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے یا غلط ہے. جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کسی چیز کا امیدوار ہی نہیں ہوں تو آپ جتنی مرضی بحث کرتے رہیے کہ وہ اچھا یا برا ہے. بحث اس بات پر کیجیے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات درست ہے یا وہ بات غلط ہے, اس طرح سے ہونا چاہیے یا اس طرح کا کوئی نظام ہونا چاہیے یا نہیں. تو یہ میری گزارش, میں سوچتا ہوں کہ سب لوگ جو اس پر کوئی تجویز دے سکتے ہیں, کوئی تنقید کر سکتے ہیں. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ 78 سال کی تاریخ میں ہم کسی عام آدمی اور مڈل کلاس کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنا سکے. کوئی ایک مڈل کلاس نوجوان وزارت عظمیٰ تک نہیں پہنچا. سب انڈسٹریلسٹ, سب سرمایہ دار, سب جاگیردار, کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ, کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا, کوئی وزیر اعظم, ابن وزیر اعظم, بنت وزیر اعظم اور پھر ابن وزیر اعظم کی آس میں. تو ہم نے ان لوگوں کو آج تک اقتدار تک پہنچایا, ان کی کرسیوں کی لڑائی لڑی, ان کے اقتدار کے لیے ہم سمجھتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے, سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور سیاست ہے. ہمارے نزدیک سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کی گاڑی سے جو لٹک گیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ چیئر یہاں لے آگے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے, یہاں لکھا جا سکتا ہے کرسی. السلام علیکم. آئیے ہو گیا جی, میں نے سنا. تو خیر ہم کہاں تھے, آخری بات پتہ نہیں, اللہ واللہ علیہ. سر آپ فرما رہے تھے کہ ان کی خاطر ہم لڑتے ہیں. جی ایسے ہی نا, ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاست ہے نا وہ ہم کسی کی ایک کی شخص کی یا کسی خاندان کی کرسی کی, یعنی ہم نے جناب بڑی جد و جہد کی نواز شریف صاحب کے لیے, ہم نے بڑی جد و جہد کی عمران خان صاحب کے لیے, ہم نے بڑی جد و جہد کی جی پیپلز پارٹی ہے. وہ اصل میں نظام کی جد و جہد تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا. یعنی آج بھی لڑائی اس بات کی ہے کہ ہماری پسندیدہ شخصیت واپس آ جائے. نوجوانوں میں آج کل جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں, ایک بڑی بنیادی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے نا وہ یہ مسائل نظر آتے ہیں, عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ووٹ چوری ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس میں تو ہم آگے آ ہی نہیں سکتے. تو میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, آپ کو 2022 سے پہلے یہ مسائل ان کا ادراک نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, یہی اسٹیبلشمنٹ تھی, یہی نظام تھا, ایسے ہی 76 سال سے ووٹ چوری ہوتے تھے سب.
تو اس لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ یا یہ نظام برا نہیں لگتا تھا کہ آپ کا فیوریٹ آدمی پرائم منسٹر تھا. اب دوبارہ وہ فیوریٹ آدمی پرائم منسٹر بن جائے گا تو لڑائی فیوریٹ آدمی کو پرائم منسٹر بنانے کی ہے. وہ نون لیگ کے دور میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو یا تحریک انصاف کے دور میں حقیقی آزادی کی بات ہو, اب واپس کرسی پر آنے کی لڑائی. نظام کی تو ابھی بھی یہ بلوچستان کے مسئلے پر کوئی بات کر رہا ہے ان میں سے, ڈی ایچ اے, فوجی فوڈ, فوجی فرٹیلائزر پر کوئی اپنا آدمی چاہیے بس ہمیں کرسی کے اوپر. تو خیر اگین وہی تنقید سے ہٹ کر یہ گزارش کہ ہم لوگوں کے لیے باقیوں کی جس کو ہم نے بس لیڈر مان لیا کہ صدیوں میں ایک ہی پیدا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے لیے پتھر بھی کھائے, مارے بھی کھائیں, جیلیں بھی جھیلیں, لیکن عوام کے اقتدار کے لیے. اور عوام کے اقتدار یہ ہے کہ گلی محلے سے, یونین کونسل سے, وارڈ سے, یونیورسٹی سے, کالج سے, مدرسے سے لوگوں کے منتخب ہونے کا ایک نظام بنایا جائے, اس نظام کے تحت لوگ اوپر آئیں اور اس میں وہ نہ اقرار الحسن کے زیر نگیں یا زیر اثر ہو, نہ کوئی عبدالغفور اس کو دیکھتا ہو, نہ کوئی محمد حنیف اور تو شخصیات اور خاندانوں سے ماورا یہ سلسلہ. تو میری ابھی جو کوشش ہے وہ یہ کہ ہم پاکستان بھر سے تمام نوجوانوں کو, تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کریں. اگلے کچھ عرصے میں کوئی ایک ویب سائٹ, کوئی ایک ایسی اپلیکیشن جیسے فیس بک ہے, جیسے ٹویٹر ہے, اس طرز کا کوئی ایک پلیٹ فارم بنائیں. لوگوں سے درخواست کریں کہ آپ آئیے, خود کو رجسٹر کیجیے, اور مثال کے طور پر آپ خود کو رجسٹر کرنے کے بعد اپنی یونین کونسل کا نمبر لکھتے ہیں 107C, تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ یار میری یونین کونسل میں تو 1700 لوگ ہیں جو میرے ساتھ, میری گلی اور محلے میں میرے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, جو کہ میری پاور ہے, جن سے میں ایک میسج. اب اے آئی کا دور ہے, بالکل ناممکن نہیں ہے کہ علماء کتنے ہیں, وکلاء کتنے ہیں, ڈاکٹرز کتنے ہیں, اسٹوڈنٹس کتنے ہیں میرے ادارے میں, میرے مدرسے میں, میری کالج میں, میری یونیورسٹی میں, اور کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ان سارے لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے جائیے, ان کو ایک ایسا نظام دے دیجیے مشاورت کے بعد کہ جس کے ذریعے یہ اپنے لوگوں کو خود منتخب کریں اور وہ ایک خاص عرصے کے بعد اپنی خدمات کے بعد رخصت ہو جائیں اور نئے لوگ آئیں, اور اس میں یہ یقینی ہو کہ کوئی ایک شخص, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی اور ہے, وہ اس پر قابض نہ ہو جائے. تو میں تو اپنا یہ حق, اپنا یہ رائٹ قوم کے یا نوجوانوں کے رائٹ میں سرنڈر کرتا ہوں کہ میں تو کوئی عہدہ نہیں لیتا, میں کسی سٹیج پر کوئی مفاد یا اپنا کوئی وابستہ نہیں کرتا, تاکہ یہ سرکل چلنا شروع ہو اور نوجوان اس میں آگے آنا شروع ہو. اس میں آپ کی تجاویز, آپ کی تنقید, آپ کا کوئی سوال ہو جو بھی. آپ نے اقرار بھائی ایک ٹیم سرعام بنائی تھی ایک عرصے پہلے, اس کا ساری نیٹ ورکنگ بھی ہوئی اور سب, ہاں جی, اس کو آپ نے پھر کنٹینیو کیوں نہیں کیا اور وہ اس طرف کیوں نہیں لایا اس کو؟ اچھا وہ اس میں ہم چلا سکتے ہیں کچھ تھوڑا سا؟ نہیں. اچھا ہم نے جی 2017-18 میں ایک نوجوانوں کو راغب کیا کہ آپ آئیں, ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وزیر نے یہ نہیں کیا, یہ بہت ہی جاہل ہے, MNA MP نے نہیں کیا, سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو پیسوں کے بغیر کی جا سکتی ہیں. تو ہم نے کہا ہم ایسا ادارہ بنائیں گے جو نہ رجسٹرڈ ہوگا کہیں پر, جس کا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہوگا, نہ ہم کسی سے کوئی ڈونیشن لیں گے, نہ ہم کسی سے کوئی پیسہ لیں گے. ہر نوجوان یہ سوچے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق کیا کر سکتا ہے. یعنی آپ ایک خون کی بوتل عطیہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے کسی کی ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی وسائل کی ضرورت نہیں, خون دیجیے. آپ ایک پودا لگا سکتے ہیں, اس کا خیال رکھ سکتے ہیں, وہ پودا لگائیے. آپ 10 روپے کا چونا لا کے اپنی گلی میں وال چاکنگ اور یہ جو مغلظات لکھی ہوتی ہیں دیواروں پر, ان کو صاف کر سکتے ہیں, ان کو صاف کیجیے. بہت ساری ایسی باتیں. الیکشن کے دن کوئی آپ کی گلی میں کوئی معذور نوجوان, کوئی بزرگ, کوئی خاتون ہے, اس کو اپنی سائیکل پر, اپنی موٹر سائیکل پر اپنے ساتھ پولنگ اسٹیشن پر لے جائیے. ایسی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو کسی ڈونیشن کے بغیر آپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے وہ کرنا شروع کیا. اس میں بھی ہم نے اسی طرح سے ایک ویب سائٹ, 18 لاکھ لوگ اس میں ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, 1.8 ملین. ہم نے 2 مرتبہ مینار پاکستان کا ایک جو ہے نا جلسہ نما ماحول پورا بھر دیا اس کو. ایک مرتبہ مزار قائد کے سامنے جہاں سیاسی جماعتیں جلسہ نہیں کرتی, وہاں کنونشنز کیے ہم نے. تو وہ ایک گراؤنڈ پر وہ موجود ہے. اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ وہ کنٹینیو تو رہا, بدقسمتی یہ ہوئی کہ پھر کووڈ آ گیا جب, تو ہم نے وہ سرگرمیاں, وہ ایکٹیویٹیز, وہ اجتماعات اور وہ کنونشنز روک دیے. اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ایسا دور پاکستان میں سیاست کا, عمران خان صاحب زمان پارک آج نکل رہے ہیں, آج گرفتار ہو رہے ہیں, پھر واپس آ رہے ہیں. وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جہاں کوئی بھی نئی بات, نیا خیال, وہ پنپنے کی گنجائش موجود نہیں تھی. تو اس لیے وہ پھر آہستہ آہستہ ذرا تھا. لیکن وہ اسٹرکچر وہ اپنی جگہ تمام شہروں میں, وہ والنٹیئرز, ان کی ٹیمیں وہ موجود تھیں. تو ایک تو وہ بھی بنیاد فراہم کر رہا ہے ہمیں اس کے لیے کہ وہ نوجوان بھی شامل ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ نئے نوجوان بھی آ رہے ہیں یونیورسٹیوں سے, کالجز سے, تو انہیں بھی ہم شامل کر رہے ہیں. تو اس کا یہ اسٹیٹس ہے. اچھا مختار بھائی, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بھی پارٹی نکلتی ہے, کچھ کام کرتی ہے, وہ بیان ہو جاتی ہے, یا جیسے آپ نے خان صاحب کی مثال دی, نکل رہے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو اسی طرح ابھی بھی آپ مطلب کرنٹلی سچویشن دیکھ لیں, بہت سے علماء ہیں وہ بے گھر ہیں, مسجدوں کو تالے, مدارس بند, بیوی بچے وہ مشکل. کہ کیا کل کو آپ کوئی ایسی تحریک چلائیں اور آپ کی تحریک سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے
اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایسے کروائے جاتے ہیں واقعات, جی آپ بھی یہ جی سمجھتے ہیں, تو کیا فیوچر میں بھی ہمارا یہی سسٹم ہوگا یا آپ کی تحریک کا یا یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے, اور میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی سے یہ وہ خدشات ہیں جن کا شاید 4 سال 8 سال 10 سال, یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ کیا واقعی کچھ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جہاں ہم کسی ایک شخص یا کسی ایک خاندان کے پیچھے چلنے کی بجائے, ایک پہلا مرحلہ یہ ہے. پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیسے ہوگا, اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے. پھر تیسرا مرحلہ جو آپ نے فرمایا کہ چیلنجز یہ ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل ووٹ کی چوری ہے, فار ایگزامپل گلی محلوں کے اندر اس سڑک پر گولی کا چلا دیا جانا ہے یا اس طرح سے کرش کیا جانا ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جن کو سوچ کر یا جن کی بات کر کے ہم خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. یعنی اگر یہ پرابلم ہوگا تو اس لیے آج ہمیں کوئی بات سوچنی نہیں چاہیے, یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے آج ہمیں اکٹھے ہونے کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں یہ سارے پرابلمز ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا ذرا اعتدال کے معاملے, یعنی میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اس طرح پی ٹی آئی نے بھی اس معاملے میں ڈنڈا, یعنی اس میں ہم یہ طے کر لیں کہ ابھی ہم نے فی الحال بعض اوقات دیتے نا جنگ کی چالوں میں ایک چال ہے پسپائی بھی, تو بسا اوقات آپ کو ذرا 1 قدم 2 قدم پیچھے رکھ کے خود کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, خود کو منظم کرنا ہوتا ہے, خود کو مربوط کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈنڈا سوٹا مت کیجیے, میں یہ کہتا ہوں گالم بلوچ مت کیجیے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ بہت ہی پرامن طریقے سے بالکل خود کو اس طریقے سے کہ آج یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ڈیجیٹل دنیا ہے, خود کو منظم کیجیے, متحد کیجیے, مربوط کیجیے کہ آپ کے ایک میسج پر پورے پاکستان کے لوگ اپنے اپنے گھر سے, اپنے اپنے دفتر سے, اپنے اپنے یونیورسٹی سے باہر کھڑے ہوں اس اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے, اور پیچھے ہٹ کے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, منظم کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ہر جگہ اسٹرکچر ایک ایسا نظام ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ پھر وہ نظام ان کو لیڈ کرے. دوسری بات یہ کیا جو ہمارے ابھی اس وقت مطلب کہ کرنٹلی جو ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا ان میں بھی تو تھوڑی سی رد و بدل کر کے اگر اسی کو پروموٹ کیا جائے, آگے لے کے جایا جائے. لاسٹ ٹائم میں نے نومبر کے ماہ میں آپ کو ایک جلسے میں دیکھا, ٹھیک ہے, اور آپ اسٹیج پہ تھے, میں نیچے تھا, کیا نام تو نہیں لے سکتا. اس طرح کی کوئی پارٹیز ہیں ان کو آپ پروموٹ کریں جس طرح آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی پارٹیز ہیں جس میں علماء جمع غفیر ہے, طلباء ہیں, ینگسٹرز ہیں اس میں, تو کہ وہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یا جو ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس سے ہٹ کے. اس میں میری گزارش اس میں یہ ہے کہ وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو ہمارے بڑا سب کے دلوں کے قریب ظاہر ہے تو بڑی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ جہاں منتخب کرنے کی بات ہو نا وہاں ایک سے زائد آپشنس کے ہونے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. ایک سے زیادہ جمہوریت کا مطلب یہ کہ کچھ آپشنز میں سے آپ نے جماعت اسلامی کی ایک مثال ہے, وہ ایک طرز کی جماعت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ایک طرز کی, اس کے اندر ڈیموکریسی موجود ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہ ایک ایسی سینٹرل فورس تشکیل دے دیں کہ جس میں تمام مکاتب, جس میں تمام طرح کے لوگ جو موجود ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اسپیسیفکلی کسی ایک مکتبہ فکر سے اس کو ریلیٹ کریں. جیسے جماعت اسلامی کے حوالے سے بہت اچھی باتیں, ان میں سراج الحق صاحب جیسا ایک عام آدمی بھی اوپر آ جاتا ہے, ان میں حافظ نعیم صاحب جیسا بھی, لیکن چونکہ لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ وہ ایک مذہب کے اسپیسیفک مکتبہ فکر یا نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ایک چیلنج بن جاتا ہے اسی طرح سے. تو ایک ایسی سینٹرل فورس تشکیل دے دیجیے کہ جس میں تمام مکاتب کے لوگ ہوں, جس میں تمام مذاہب کے لوگ ہوں, جس میں تمام نقطۂ نظر کے لوگ موجود ہوں, اور الٹیمیٹلی اس میں سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سجیشن اینڈ اگین ایک سے زیادہ آپشن, تو اس میں کیا برائی ہے. جو سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, یہ ماڈل زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے, وہ اس کو سپورٹ کرے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی اچھا ماشاء اللہ. ایک تو ذیشان عزیز صاحب جو آپ بورڈ کا سے وہ سارا تنقیدی پہلو میں نے دیکھا, اور میں نے تنقیدی پہلے سے کچھ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں نے ڈاکومنٹری تیار کی ہے, سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں تفصیل کے ساتھ. بات دراصل یہ ہے جب ہم اپنی اسٹیٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ, یو کے ساتھ, یو ایس اے کے ساتھ, فرانس, جرمنی, سوشلسٹ ریاستوں کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ سپریشن آف پاور ہے, انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہے, پولرائز سوسائٹی نہیں ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, میں نے تحریک لبیک کی جس سر بات کر رہے ہیں, میں نے ان سے ڈیفینیشن رہی ہے, لیکن سوسائٹی کو پولرائز کرنے میں بھی کردار ان کا رہا, انفارچونیٹلی میں ثابت کرنا چاہیے. لیکن اب وہاں پہ سوسائٹی پولرائز نہیں ہے, انسٹیٹیوشن آپ کے ڈیولپ ہیں, اور سپریشن آف پاور ہے, کلیئرلی یہ چیزیں وہاں پہ ہیں. ہماری اس ریاست کے اندر جہاں پہ ڈیفینس منسٹر کو یہ نہیں پتا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام موجود ہے, یہاں پہ یہ نہیں پتا کہ جہاں یہ سوشلزم ہے, کیپٹلزم ہے, یہاں جو ایلیٹزم ہے, کیا ہے, یا ڈیموکریسی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی نے بنا لی, نئی سیاست میں جماعت بن گئی. اس نے لوکل لیول سے لینا ہے پوٹینشیل کو, پاور میں آئے گا,
اور اگین پولیٹیکل فیز چینج ہوں گے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی بھی لیڈ ہو سکتا ہے, وہ سوشل ایلیٹ ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ ہے, یا وہ فیڈرل سیکرٹری ہے, کوئی بھی ہے. جی وہ انفلوئنس کرے گا اس بندے کو, وہ اپنا ٹیرور مکمل کرے گا, چلا جائے گا. پھر نیا بندہ گراس روٹ لیول سے اٹھے گا, پولیٹیکل پارٹی کا پارٹ بنے گا, پھر وہ کسی تھرڈ اینٹی سے انفلوئنس ہوگا, پھر وہ چلا جائے گا. یہ جو سرکل ہے یہ چلتا رہے گا. ہمارے پاس یا کرول حسن صاحب کے پاس ایسا کون سا پلان ہے جس کے ذریعے سے وہ بتا سکیں کہ بھائی پہلی بات تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ڈیموکریسی کو فیل کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے, اس کو میں اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹ اور جوریسڈکشن کے اندر رکھنے کے لیے میرے پاس یہ پلان ہے, میں یہ کروں گا. دوسری چیز, سوسائٹی کو پولرائز جو ڈویژنس ہیں اس کو ان پولرائز کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا پلان ہے, یہ چیز. اور تیسری چیز یہ کہ انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ, سپریشن آف پاور نہیں ہے. اب میں ممدانی صاحب کا دیکھ رہا تھا, نیو یارک میں جو الیکشن ہوئے ہیں, $22 ملین یعنی کہ جو اینٹی اسٹیٹ ہے انہوں نے لگا دی اسٹیبلشمنٹ. یعنی کہ اب پوری ریپبلکن پارٹی ایک طرف ہے. آپ میں یہ سوال پوچھتا ہوں, اگر یہی معاملہ سارا پاکستان میں آ جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ اس طرح لو لیول سے یہ میئر کا الیکشن جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا, کیونکہ یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. کیا خوبصورت نظام ہے ویسٹ کے اندر. دیکھیں کہ جو اپوزیشن ہے اس نے خوبصورتی قبول بھی کیا کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے, ممدانی صاحب جیت گئے تو بنائے میئر. ایک سوشلسٹ آدمی ہے وہ میئر بن گیا. تو ایسا پاکستان میں ممکن ہو سکتا ہے. پہلی بات, آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی موجود نہیں ہے. آپ پاور میں آئیں گے, پولیٹیکل پارٹی تو آلریڈی موجود ہے. آپ کے ہاں انٹر پارٹی الیکشن بھی ہوں گے, ڈیموکریسی بھی ہوگی, لوکل لیول سے بندے اکٹھے ہوں گے, پارٹ بنیں گے, اس کے بعد وہ انفلوئنس ہوں گے کسی کے ذریعے سے, وہ چلے جائیں گے. جو انٹرنل پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جس کو تھرڈ اینٹی انفلوئنس کرتی ہے, مسئلہ وہاں پہ آتا ہے. اب اس چیز کو جسے کنورجن باکس, ڈیوڈ اسمتھ اپنا کنورجن باکس بولتا ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس پلان کون سا ہے, انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ کے لیے پلان کون سا ہے, سپریشن آف پاور کے لیے پلان کون سا ہے, پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے پلان کون سا ہے, یہ ایجنڈا ہے. اچھا, اب آپ چونکہ کہتے ہیں نا کہ وہ چونکہ ایک جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے یہ سارے پرابلمز ہیں, تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے. میں یہ پوچھتا ہوں, میں یہ جاتا ہوں, اب پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ مسائل ہیں, لہٰذا ہمیں یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے, ووٹ چوری ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر سپریشن آف پاور نہیں ہے, تھرڈ پارٹی انفلوئنس کرتی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ہم بیٹھ جاتے ہیں گھر پہ. اب یہ سارے مسائل ہیں تو ان کو ٹھیک کون کرے گا؟ 78 برسوں میں یہ انفرادی اور خاندانی جو نظام ہے سیاست والا, یہ تو نہیں کر سکا. اب میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ کیسے ٹھیک کرے گا, اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں. جس پرابلم کو آپ صرف بار بار یہ کہتے ہیں نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اس کو اکیلے کو پرابلم مت مانیے, اس کے ساتھ آپ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نتھی کر کے اس مسئلے کو دیکھیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ میکسیمم یہ کرتی ہے کہ مارشل لا لگا دیتی ہے. مارشل لا پر بھی یہی بدبخت مٹھائیاں بانٹتے ہیں آگے باہر نکل کے. جب تک یہ کندھا فراہم کرنا نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ سائیکل نہیں ٹوٹے گا. ہم گھر سے تو ٹھیک کرنا شروع کریں نا. میں بارہا اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کام کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ ایک ایسا شخص ہیں, ایسی پارٹی ہیں جو وزارت عظمیٰ چاہتی ہیں, اور خدا نہ خواستہ میں اسٹیبلشمنٹ ہوں جو یہ کام کروا کے دے سکتے ہیں آپ کو. آپ کے پیچھے ایک ایسی سیاسی جماعت کھڑی ہوئی ہو کہ جو ذہنی غلام ہے. آپ کہیں گے دن ہے, وہ کہیں گے دن ہے, وہ کہیں رات ہے, آپ کہیں گے رات. آپ ملٹری ڈکٹیٹر سے ڈیل کر کے اٹھیں گے اس لیے کہ آپ کسی کو جواب دیں گے. آپ کو پتا ہے میں جو بیانیاں باہر جا کے دوں گا یہ سب بے عینے ہی اس پر ایمان لے آئیں گے. لیکن اگر ان سب نے آپ کو منتخب کر کے چیئرمین بنایا ہو ایک پارٹی کا, اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میں کوئی بھی فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتا, سب کی توثیق اور انڈورسمنٹ چاہیے ہوگی, اور اگر میں ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کروں گا, ان کے پاس اختیار ہے کہ مجھے جس ووٹ سے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا اسی ووٹ سے مجھے پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا بھی سکتے ہیں, تو آپ جرأت نہیں کریں گے ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کے اکیلے اپنی کرسی کے لیے فیصلہ کرنے کی. تو یہ جو اکیلے لوگوں کے فیصلے کرنے کا نظام رہا, یہ بار بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرتا رہا, کھینچ کے اقتدار میں لاتا رہا. اس نظام کو تبدیل کر دیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جو دائروں کا سفر ہے کہ ایک بار ایک, دوسری بار دوسرا, پھر وہ ایک, پھر وہ دوسرا, یہ ٹوٹ جائے گا. اسٹیبلشمنٹ بہرحال آہستہ آہستہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہونا شروع ہوگا تو سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس بنیاد پر کہ یہ پرابلم ہے, مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, درست فرما رہے ہیں آپ, تو کیا پھر کچھ بھی نہیں کیا جانا چاہیے؟ جس طریقے سے اب تک ہم ڈیل کر رہے ہیں ویسے تو نہیں, نہ لڑائی سے یہ مسئلہ اب تک حل ہوا, نہ ان کو گالم گلوچ کرنے سے یہ مسئلہ اب تک حل ہوا, نہ ان انفرادی اور خاندانی جو کاروباری ادارے ہیں سیاسی جماعتوں کے نام پر, ان سے ہی آج تک مسئلہ حل ہوا. تو میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو آزما کر دیکھ لیجیے. اچھا, اب اس میں پرابلم یہ ہے, ووٹ چوری کی بات کر لیں آپ, ہے نا, ووٹ چوری. اب سوال یہ ہے سر, آدھی ووٹ چوری تو آپ آج روک سکتے ہیں 1 سیکنڈ میں. ووٹ چوری یا آپ کے خلاف ہوتی ہے یا آپ کے حق میں ہوتی ہے.
یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کے خلاف ووٹ چوری ہوئی کبھی یا ان کے حق میں ہوئی, آپ اپنے حق والا تو اس سے 10 خبردار ہو جائیں. آدھا معاملہ ختم کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, اب رہ گیا معاملہ دوسری ووٹ چوری کا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ ہے مکافات عمل. جب آپ 2018 میں RTS کے بینیفیشری ہوتے ہیں تو پھر فارم 47 بھی آتا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ کو نہ ان کی گود میں بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ ان کے سامنے بڑکے مارنے کی ضرورت ہے. اعتدال کے راستے پر آہستہ آہستہ خود کو منظم کیجیے. نہ ان کی گود میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہم ضیاء صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے, نہ یہ کہیں کہ جنرل باجوہ بہت جمہوری اور بہت سلجھے ہوئے ہیں, اور نہ ہی آ کر ان کی فیملی کی تصویریں نکال کے ان کو گالنے لیں. اعتدال اور ماڈریشن کا راستہ اپنائیے. میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, بھلے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے, خود کو منظم کیجیے, خود کو مربوط کیجیے. اس کے بعد بھی چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ادارے بن جائیں گے تو اداروں کے سامنے, یعنی اداروں کے مقابلے میں آج تک ہم افراد کو لاتے رہے, اداروں کے مقابلے میں ایک ادارہ بنا لیجیے جمہوری. آپ یقین کیجیے آہستہ 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 آپ اپنی اسپیس ریکلیم کرنا شروع کر دیں گے. اس میں 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کے بارے میں پڑھا یا آپ کو دیکھا تو آپ تو ماشاءاللہ ایک اچھی پے لینے والے ہیں, اور بلکہ بہت اچھی پے لینے والے ہیں. جن نوجوانوں کو آپ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں وہ تو ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ بے روزگار یا روزانہ روزی روٹی بیچارے کرتے ہیں. تو خواب ہم ان کو دکھا رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے, وہ اپنے اگلے دن کا کھانا پورا نہیں کر پا رہے, لیکن ہم ان کو الف لیلہ کی کہانی سنا رہے ہیں وہاں تک. بالکل صحیح بات. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنا آپ کا پاکستان میں قد ہے, مقام ہے, تو شاید اس سیاسی جماعت سے پہلے ہمیں ان نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا چاہیے جس طرح کہ انڈیا میں ہے کہ کوئی بھی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, میں اس ادارے کے پاس جاتا ہوں, میں اپنا آئیڈیا بتاتا ہوں, ان کو کلک تک وہ میری سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کی ایک چیز کریں تو شاید سیاسی جماعت سے پہلے جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کو ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے تو یہ چیز ایک چیز. دوسرے نمبر پہ جتنا کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے خرچہ تو ہو رہا ہوگا, وہ خرچہ کون سا ہے؟ اگر تو آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, واپس کیا لیں گے اس سے؟ ریاض صاحب کو ریاض صاحب تو آپ کہیں نہیں کاروباری ہے, تو آپ ہماری طرح ملازمت پیشہ, چاہے وہ 10,000 والی 10 کل چلی جائے نوکری, کچھ پتہ نہیں ہے. جی ہاں ایسا ہی ہے. تو آج سے لے کر جب تک اس نے چلنا ہے, اس کی فنڈ ریزنگ کا سسٹم آپ کے نزدیک کیا ہے, اس کو کیسے ہونا چاہیے. 2 تیسرے نمبر پہ ہم ایک ایسے دوست کی بات سن رہے ہیں, میں دوست کہہ رہا ہوں, بڑی نازش, میں ایک ایسے دوست کی بات ہم سن رہے ہیں کہ جو مینار پاکستان پہ عائشہ والا ہونے والا واقعہ پہ تو دیدہ دلیری کے ساتھ اس کے گھر پہ پہنچ جائے, سر پہ ہاتھ پہ رکھ دے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے یا پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان میں جاری چادر اور چار دیواری کے تقدس کے پامال ہونے پہ کسی کے گھر جا کر اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے. وہ گھر چاہے عثمان ڈار کا ہو, وہ گھر چاہے خادم حسین رضوی صاحب کا ہو, وہ گھر چاہے کسی کا, چاہے غریب سے غریب بندے کا کیوں نہ ہو. تو ہمیں یہ ایک بڑا فرق نظر آتا ہے بات میں اور قول اور فعل کا تضاد آپ کے, یہ ہمیں واضح طور پہ سر نظر آتا ہے. تیسرے یا چوتھے نمبر پر بہت زیادہ ہو جائے گا, میں یاد بھی نہیں رہے گا. سر آپ لکھتے جائیں نا مہربانی, میرے پاس لکھا ہے وہ اب میں آپ کو دے دوں گا. جی جی سر جس الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے نا خیال کہ آپ نے کبھی کوئی سیاسی الیکشن لڑا کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ چیئرمین کا الیکشن لڑ لینا سر اگر کسی بھی حلقے میں, تو جو جمع پونجی آپ کو ساری خرچ ہوتی ہے, وہ آپ کی فنڈنگ والے معاملے سے آگے نا, جس کے ساتھ اس کا جواب آ جائے گا. یعنی آپ جیسے ویل سیٹلڈ بندہ صرف چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتا, اتنا خرچہ ہوتا ہے. تو ایک میرے جیسا ایک عام بندہ اپنے علاقے میں چیئرمین کا الیکشن سوچ بھی نہیں سکتا. اس چیز کو ہم سٹارٹنگ میں سر کیسے لے کے آئیں؟ تو یہ ایک وہ خرچہ ہے جس کی بنیاد وہ آگے آپ کا نقطہ میرے بندہ جیسا آگے چل نہیں سکتا. سر آخری بات جناب, آپ ہر بات کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم تب سوچیں گے تب سوچیں گے. سر سوچنا آج ہی ہے. ٹھیک ہے, سوچنا آج ہے. تحریک لبیک شروع ہوئی, وہ کسی واقعے سے شروع ہوئی. تحریک انصاف شروع ہوئی, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ان کا, یعنی جس بندے نے تحریک انصاف شروع کی ہے اس کا کنٹریبیوشن تھی اس ملک کے لیے. 2-3 چیزیں اس نے ملک کو دیں, لوگوں کو لگا یہ بندہ ٹرسٹیبل ہے, اس نے جو کام شروع کیا اس کو اس نے پورا کیا. تحریک لبیک کے ساتھ لوگ اس لیے جڑے کہ یار انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس پہ ثابت قدم رہے.
آخری سوال سر میرا یہ ہے کہ ایسی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنا پر آج کا نوجوان اقرار بات سنیں کہ کل کو یہ بندہ دوڑے گا نہیں اور کل کو یہ بندہ جو ہے ہمیں درمیان میں چھوڑ کر بھاگے گا. جزاکم اللہ, تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک ہے, ہم ذرا نیچے سے شروع کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے عمران خان صاحب نے, شوکت خانم, ورلڈ کپ تھا, نمل یونیورسٹی تھی اور قوم نے ٹرسٹ کیا. سر نہیں کیا قوم نے ٹرسٹ. قوم نے پہلی سیٹ بھی نہیں جتوائی ان کو جب تک مشرف دور نہیں آیا. مشرف کو انہوں نے 5 سال کے لیے ووٹ نہیں دیا. ووٹ دینے کے بعد ایک سیٹ میاں والی سے نکالی, کرتے 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 30 سال لگے. میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ پہ آج کی رات میں آپ ایمان لے آئیے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ دیکھتے رہیے, میری بات سنیے, بات درست ہے نہیں. میں تو بارہا کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو جج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عمران خان تو پہلے دن سے وزیر اعظم کے امیدوار تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے اور میں یہ تبدیل کروں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو ایسے نظام کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں میری کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. تو میں اچھا ہوں, ٹرسٹ ورتھی ہوں یا نہیں, اس پر بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے, اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن چلیے آپ یہ کہہ بھی دیتے ہیں تو بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ خان صاحب پر بھی اتنا کچھ کرنے کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دن تھا 92 کا ورلڈ کپ. پاکستان کی تاریخ میں شوکت خانم جیسا کارنامہ کسی اور نے نہیں انجام دیا, مگر ہم نے دیکھا کہ قوم کو آتے 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 ہی 18 سال بعد پہلا جلسہ کیا انہوں نے مینار پاکستان پر. تو میں توقع بھی نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے آج ہی پوری قوم جو میرے, میں تو آج آغاز کر رہا ہوں اس بات کے آغاز. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ چیئرمین جو ہے وہ کیسے منتخب ہوگا, کروڑوں نہیں کہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے نا, الیکشن لڑنا ہے. الیکشن لڑنے کے لیے اگر سرکار کے پاس ہمت نہیں ہے تو کام بندہ سرکار. ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس میں, اور اسی میں وہ آپ کو ملک ریاض تو نہیں والا جواب بھی آ جائے گا کہ فنڈنگ کا پورا پروسیس کیا ہے اس کا. ہم سارے سنتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پارٹی فنڈ, یعنی کسی کو اگر یہ ایک وہ ٹکٹ بھی دیتی ہیں ایم این اے کا, ایم پی اے کا, تو اس کے عوض پارٹی فنڈ میں کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں. سر ایسے ہی ہے, جہاں غلط کہہ رہا ہوں ضرور ٹوکیے گا مجھے. اچھا, ہم نے دیکھا ارشد شریف شہید اللہ غریق رحمت کرے, انہوں نے پروگرام فورن فنڈنگ پہ بھی کیا پی ٹی آئی کی, جس سے ثابت ہوا کہ باہر سے بھی ڈالرز, پاؤنڈز, یوروز آتے ہیں پارٹی فنڈنگ کے نام پر. یہاں بھی ہر کن ٹوٹا, ہر 2 نمبر آدمی اس کو پتا ہے یہ جماعت حکومت میں آئے گی تو مجھے سیکیور کرے گی, سیو کرے گی, پارٹی فنڈ میں کروڑوں روپے دیتا ہے. تو ٹھیک ہے جی, وہ اے ٹی ایم تو اور کاموں کے لیے ہوتے ہیں, پارٹی فنڈ میں آفیشیلی بھی کروڑوں روپے اربوں روپے آتے. اب مجھے یہ سب سے میرا سوال ہے کہ پارٹیاں نون لیگ, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو پارٹی فنڈ کے نام پر کروڑوں اربوں روپے لیتی ہے پاکستان سے اور پاکستان سے باہر سے, یہ خرچ کہاں کرتی ہے جی؟ ہاں ہاں نہیں, لیکن چلیں اس کے علاوہ بتائیے کہ اور کیا پارٹی جو اخراجات ہے سر اس سے مثلاً میں وہ بول رہا ہوں ایگزیکٹلی کون سا خرچہ ہے. پارٹی میں تو کوئی اخراجات ہوتے ہی نہیں, ایم این اے پی اپنے سر یہ سارے واقف ہیں اس بات سے کہ جہاں جلسہ ہوگا وہاں کا لوکل ایم این اے, ایم پی اے, ٹکٹ ہولڈر, سینیٹر پورے کا پورا ذمہ اٹھاتا ہے. جتنی بسیں آئیں گی وہ آپ کی ذمہ داری 20, آپ کی 100, آپ کی 50, آپ نے 10,000 دیگیں پکوانی ہے, آپ نے 5,000 قیمے کے نان لگوانے, اسی طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. مجھے بتائیے جو کروڑوں اربوں روپے کا پارٹی فنڈ ہے یہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ کاروبار ہے, دکانیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. جن دنیا کے ممالک کی یا معاشروں کی میں مثال دے رہا ہوں, آپ تو سب کے پاس چیٹ جی پی ٹی فون میں موجود ہوگا, اس میں یہ پوچھئے کہ برطانیہ میں کینڈیڈیٹ سپورٹ فنڈ کس کو کہتے ہیں, اس سے پوچھئے کہ کینیڈا کے اندر پولیٹیکل ریبیٹ پروگرام کیا ہوتا ہے, اس سے یہ پوچھئے کہ جرمنی میں گورنمنٹ گرانٹس کیا ہوتی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیوں کو دی جاتی ہیں. سر ساری دنیا میں پارٹیاں 3 طرح سے فنڈ, کارپوریٹ فنڈز لیتی ہیں, فنڈ ریزنگ ایونٹس کرتی ہیں, گورنمنٹ ان کو گرانٹس دیتی ہیں ان کے ووٹ شیئر کی بنیاد پر, یعنی اگر 40 ملین ووٹ ہے تو پہلے 40 ملین پر €1 پر ووٹ پارٹی کو دیا جائے گا, اس کے بعد 0.058, یہ جرمنی کا فارمولا ہے اور باقی بھی اس طرح سے, ہالینڈ وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہے. بات یہ کہ جہاں جہاں سے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے لوگ خود بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ساری دنیا میں سیاسی جماعتیں اپنے مڈل کلاس لوگوں کو, اپنے لوور مڈل کلاس لوگوں کو جو قابل ہوتے ہیں, جو اہل ہوتے ہیں, جو باصلاحیت ہوتے ہیں, ان کو الیکشن لڑنے کے لیے خود اسپانسر کرتی ہیں, اس لیے کہ وہ دکان نہیں ہوتی, کاروبار نہیں ہوتی, وہ ادارہ ہوتی ہیں. پھر وہی بات جماعت اسلامی میں لوگ خود ان کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرتی ہے پارٹی. تو اس طرح کا نظام وضع کرنا ہے کہ جس میں یہ مختلف آپشنز ہوں جہاں سے فنڈز آ رہے ہیں, لیکن وہ کسی عام آدمی کی, وہ کسی لیڈر کی بلٹ پروف گاڑیوں یا اس کے گھر کا بلٹ پروف شیشہ جو ہے نا وہ کروانے کے لیے نہ خرچ ہو رہے ہوں, وہ الٹیمیٹلی اس کے اپنے واپس لوگوں پر خرچ ہو رہے ہوں. یہ ایک نظام جس کو بتدریج آپ بہتر کرتے چلے جائیں. فنڈ ریزنگ کا سسٹم رائج ہوگا ساری دنیا میں ایسا, ساری دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی چھوٹی سی جی جی ضرور ایڈ کر دیجیے. آپ جن سے مماثلت کرتے ہیں, کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں,
وہاں کے یہاں کے ووٹر میں بہت فرق. جی 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 جی. سب سے ضروری تو یہ ہے کہ انہیں پہلے ایجوکیٹ تو کریں. اگر انہیں ایجوکیٹ کریں گے تو پھر آگے جا کے نا یہی نمائندے آگے آئیں گے. اب سوال یہ ایجوکیٹ کون کرے گا؟ نہیں سب لکھے ہوئے ہیں، سب لکھے ہوئے ہیں. ہمیں شروع میں ایک ہی بات سمجھائے گی یہ پارٹی ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے، ہم لکیر کے پھر اس کے پیچھے جا رہے ہیں. ہمیں آج کے نوجوان کو ایسا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اسی کے دل میں یہ نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس کی ضرورت میں ایجوکیٹ ہی کر رہا ہوں سر. یہ جو ہم کر رہے ہیں گلی گلی جا رہے ہیں، یہ بات اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ڈیبیٹ شروع کریں. یہاں بھی یونیورسٹیوں میں جا رہا ہوں، کالجز میں جا رہا ہوں، میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ماڈل ہے جس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا وہ بات مکمل ہوگی ہماری پیسوں والی. خیر جو فنڈ ریزنگ آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں بھی یہ طے ہے کہ دو حصے ہیں. ایک یہ جو میں یہ جس سر کی بات کر رہے ہیں ایجوکیشنل کیمپین کہہ لیجیے، فکری نظریاتی تحریک کہہ لیجیے، اس کی حد تک تو کوئی فنڈ نہ چاہیے نہ اس کی ضرورت ہے. چائے کے پیسے میں افورڈ کر سکتا ہوں. جہاں جا رہا ہوں میں وہاں اپنے پیٹرول پہ چلا جاتا ہوں. کالج یا یونیورسٹی ہے ان کے ہالز آلریڈی ہوتے ہیں، وہاں نوجوان آ جاتے ہیں. مقامی طور پر لوگ جو ہیں وہ اتنا وہاں پہ ہم نے کون سا کوئی کڑھائیاں یا وہ قورمے بنانے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. اس کے بعد واپس کہہ دیتے ہیں کہ ایک دن میں 4 جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کہیں کھانے کی یا ریفریشمنٹ کی نوبت ہی نہیں آتی. تو وہ خرچہ کوئی نہیں ہے اس کا جب تک تحریک ہے. جب یہ پارٹی کی طرف جاتی ہے جو کہ میری خواہش ہے کہ اس کے نتیجے میں پارٹی وجود میں آئے، وہ پارٹی جب رجسٹرڈ ہوگی جس کے نام پر ہوگی، جو اس کا چیئرمین ہوگا، جو اس کی باڈی ہوگی، اس کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہوگا، وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہوں گے، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کرے اس کے بعد تو تب فنڈ ریزنگ کا معاملہ شروع. آج سے فنڈ ریزنگ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. میں آپ ساروں سے کہوں گا کہ چلیں پیسے دیں آپ سارے، میں وہ کہاں خرچ کر رہا ہوں اس پر چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ تو تب تک تو مجھے لگتا ہے کہ اخراجات ہم تحریک کی حد تک تو برداشت کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے. زیادہ سے زیادہ بہت ہوگا کچھ دوست کوئی کنونشن کرنا ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی تو 4 دوست مل کے کوئی بات چیز کر لیں گے. لیکن فنڈ ریزنگ کا معاملہ مرحلہ تب آئے گا جب رجسٹرڈ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام اس کا موجود ہوگا اور وہ نوجوان اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اب جو آپ نے فرمایا نا سر، دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ناانصافی اس اعتبار سے ہے. میں آپ کو بہت ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اسٹارٹنگ فرام پاکستان تحریک انصاف، ریحانہ ڈار صاحبہ کا معاملہ ہو، فلک جاوید صاحبہ کا معاملہ ہو، سرم جاوید صاحبہ کا معاملہ ہو، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز جن کی بینک اکاؤنٹ بند کیے گئے، جن کے یوٹیوب پر نوٹسز بھجوائے گئے، میں گارنٹی کے ساتھ ایک ایک آدمی کے نام کے ساتھ کی گئی اپنی ٹویٹس، اس کی جانے والی مذمت، ان کے حق میں بنائی جانے والی ویڈیوز سب آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. تو آپ نے کہا نا کہ میں نے اگر عائشہ کرام کے لیے آواز اٹھائی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. یہ سوال ہے کہ عائشہ آپ اور ابھی والی پارٹی کا بات کر رہے ہیں، نہیں گھر گیا نا، دیکھیں نا وہی تحقیق نہیں ہے نا آپ کی سر. ان کو اس کو بلایا، وہ آ گئی نا بچی. ہاں اتنا بڑا واقعہ خاتون سلیمی صاحب کے گھر پہ ہوا، چھوٹی بچی تک کو اٹھا لیا گیا، یعنی ماں بہن سب جس کی بھی ہے. تو ہماری فکری کیا لیول ہے اس لیول پہ ہم میرا خیال یہ اس وقت موازنہ کہ ایگزیکٹلی جو اس کے ساتھ کیا تھا وہی، یعنی اب مجھے نہیں پتا وہ پردہ دار خواتین ہیں وہ نہیں، جو ایک خاتون آ سکتی تھی جس کے سامنے ہم کیمرے پہ ویڈیو بنا سکتے تھے وہ ہم نے بنائی اور بات کی. ورنہ اس بچی کے حوالے سے میری ٹویٹ موجود ہے جو سخت ترین الفاظ میں جو مذمت کی جا سکتی تھی وہ موجود ہے. نوجوانوں کو روزگار کے اب صرف یہ کہ اب بے عینے ہی جو ان کے ساتھ کیا بے عینے ہی، وہ میرا خیال ایک عمومی بات ہونی چاہیے کہ آپ اس بات کو برا سمجھ رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھلے اس کی موجودگی میں کر رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، وہ میرا ضمیر اس پر مطمئن ہے. دوسرا آپ نے فرمایا نہیں روزگار کے علاوہ بھی ایک مسئلہ. ہاں چلیے روزگار کی مثال کی سارے پرابلمس ہیں. اب یہ سارے پرابلمس ہوتے ہوئے ہم دوسروں کی لڑائی تو لڑتے ہیں. یہی نوجوان سڑک پر نکل پتھر بھی مارتے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ بھی برداشت کر رہے ہیں، گھر میں روٹی نہیں ہے لیکن دوسرے کے لیے نکل رہا ہے، مارچ کا حصہ بھی بن رہا ہے، دھرنا بھی دے رہا ہے، مار پیٹ بھی کر رہا ہے. تو کیوں نہیں اپنی تحریک کے لیے ذرا یہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے دیکھ لے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بے روزگاری کو پہلے حل کیجیے یا کوئی ایسا میکینزم بنا لیجیے، کہ میں گزارش کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں سر درد ہو رہا ہے، آپ سر درد کو سن کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. میں گزارش کر رہا ہوں جس انفیکشن کی، جس بلڈ کے انفیکشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، آئیے مل کے ذرا اس بلڈ کو تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ سر درد کا معاملہ ختم ہو جائے. تو وقتی طور پر کوئی ایک ہنر مندی کا پروگرام چلا دیتے ہیں، وقتی طور پر کسی کو روزگار کرنے کے لیے 6 لوگوں کو، دوستوں کو ساتھ ملا کے کوئی 1000 لوگوں کو تبدیل کر دیں گے، ان کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے. ہم اس بلڈ ٹرانسفیوژن کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سر درد سرے سے ختم ہو جائے گا. اس پر مجھے لگتا ہے زیادہ توانائی صرف کی جانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وقتی طور پر چند لوگوں کو بڑی نوازش. جی بالکل آپ کی بات سے ایگری کر رہی ہوں، بات سمجھ بھی آ گئی ہے. جی وہ ایک بات سب فرماتے ہیں جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں سروں کو بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. کیا اس میں ایسا جو میری رائے ہے میں ناقص رائے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نظام ہوگا جس طرح پلیٹو کہتا ہے فلاسفر کنگ کا کہ جس بندوں کو آپ نے اٹھانا ہے، جس پر بہت شاندار سوال. تو آپ اس کی مینٹل انڈوکٹرینیشن کا علاج کریں گے کہ نہیں پہلے؟ اچھا اس میں چھوٹی سی گزارش یہ ہے، آپ ہی میں سے کچھ شخصیات مل جائیں گی،
ہم ہر جگہ پر ایک ایڈوائزری بورڈ بنا دیتے ہیں فار ایگزامپل. اب لیٹس سے اگین میں یہ کہہ رہا ہوں، میں فیصلہ مسلط نہیں کر رہا، یہ ایک تجویز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو الیکشن یونین کاؤنسل میں جو آدمی لڑے گا اس کو ہم 100 نمبروں کے ایک پرفارما پر جانچیں گے. 20 نمبر ہوں گے اس کی تعلیم کے، یعنی کہ اس نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں تو 16 یا مدرسے کا کوئی ایک میکنزم بنا لیجیے اس کا. 20 نمبر میں سے جو نمبر اس کے تعلیم کے بنتے ہیں وہ دے دیجیے. 20 نمبر دے دیجیے کہ وہ دکھنے میں، بات کرنے میں، پرسنالٹی میں، اس کی شخصیت کا کیا تاثر ہے. 20 نمبر دے دیجیے کہ اس نے اب سے پہلے کتنا سوشل ورک کیا ہے یا سماجی خدمت کتنی کی ہے. 20 نمبر یہ طے کر لیجئے کہ وہ کتنا لوگوں کو ساتھ لے کر جاننے کا چلنے کا ہنر جانتا ہے، یعنی اس کا سوشل سرکل کیسا ہے. اور 20 نمبر کوئی ایک پروگرام وضع کر لیجئے جو سلیبس کہہ لیں یا کوئی جو کوئی لوکل آپ کی ٹریننگ سیشنز یا ورک شاپس ہیں کہ اس میں اس نے کتنی شرکت کی ہے پارٹی کے. تو اس کی بنیاد پر آپ یہ طے کر لیں کہ 75 نمبر جس کے منیمم ہوں گے وہ پہلا الیکشن لڑ سکے گا، ورنہ نہیں لڑ سکے گا. اور اگر کسی نے اگلی بار لڑنا ہے تو 75 نمبروں والے پرفارما پر پورا اترے، ایزی بات ہے. تو وہ پہلا الیکشن کے لیے اس کو اور اچھا کر لیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی بات یہ ہو سکتی ہے، ایسی موٹی سی ایک بات کر لیجیے کہ میرٹ چھوٹا سا بنا لیا آپ نے، اس کے بعد پھر لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. یہ ایک میرے دماغ میں ہے، اس کو نافذ کرنا ہوگا. تو جی جیسے میں ویڈیو دیکھا تھا آپ یونیورسٹی کالجز وغیرہ جا رہے ہیں اور آج آپ نے علماء کو اکٹھا کیا یہاں پہ سارا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یوتھ اور علماء آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں، میرا تعلق پیر گھر آنے سے ہے. بہت اچھا سوال ہے. اور خاص طور پہ اقرار بھائی جب علماء میں سے یا جیسے آپ نے موسٹلی جو ہیں علماء ہیں، ہم لوگ ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں، بعض لوگوں کا جذبہ، میں بھی سپورٹر ہوں، ہم بھی سپورٹر ہیں. اور یوتھ جو ہے وہ موسٹلی پی ٹی آئی کو یا کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. مطلب ہم نے دیکھا یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ کا بھی سوال ہوتا ہوگا بٹ کوئی نہیں ایسا نہیں. ٹی ایل پی میں نوجوان نہیں کمال ہے سر، جتنے نوجوان طاقت وہ ہے بٹ جو آج کل ہیں سوشل میڈیا کے زیادہ جو انفلوئنسرز ہیں. اس میں نا میری ایک چھوٹی سی ہمبل میرا یہ آبزرویشن ہے، شاید آپ اگری کریں اس سے ڈس ایگری کریں. پاکستان میں خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن پاکستان میں سیاست جو ہے نا عام طور پر مکاتب کی یا مذاہب کی یا اس کی بنیاد پر نہیں ہوئی. یعنی ہم پی ٹی آئی کی مثال لیں، اس کے اندر آپ کو علامہ راجہ نصر باز بھی نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو حامد رضا صاحب بھی نظر آتے ہیں. پاکستان میں رائٹ لیفٹ سینٹر کی سیاست نہیں ہوئی آج تک. بس جو مقبول ہوتا ہے یا جو بھی اس کے لیے آپ کو مختلف دھڑے، مختلف مکاتب، سپاہی صحابہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، سپاہی محمد والے بھی آ جاتے ہیں، مختلف ہم نے فیزز کے اندر دیکھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں، اب آپ بتائیے گا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے کہ اب تک اس بنیاد پر کہ کس کا کیا مکتبہ فکر ہے یا کیا نقطۂ نظر ہے، اس بنیاد پر پالیٹکس نہیں ہوئی. سیاست کو تمام لوگوں نے، اگر پیپلز پارٹی ہے وہ خود کو بہت سیکولر وہ کہتی رہے، اس میں بھی علماء بھی ہیں، اس کے اندر دیندار لوگ بھی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ بھی ہیں. تو یہ ایک طرح سے کہ اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم بن جاتا ہے جس میں سارے لوگ ہوں، سارے مکاتب کے لوگ ہوں، اور پھر اسی کے اندر ہی مشاورت سے اور اکثریتی رائے سے فیصلہ ہو جائے کہ وہ کیا، یعنی اگر سارے لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اسلامی نظام لے کر آنا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے تو فابہا اس کے لیے جد و جہد کیجیے، اس کے لیے کوشش کریں. آپ نے بات کی ایجوکیشنل پرپز کی، ایجوکیشنل پرپز میں بھی نوجوان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ادارے میں نوجوان ایک یوتھ ہے، وہ اپنا کردار ہر طرح سے ادا کر سکتا ہے. سوال یہ کہ جو بیسک سوال ہے ہر نوجوان کا آئے گا اس تحریک کو سن کے کہ نوجوان کس کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ کس طرح آیا اس کو سیاست، جو موجودہ سیاست ہے وہ اجازت دے گی کہ وہ یہ کام کرے آگے؟ اجازت تو کوئی نہیں دے گا. دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے اجازت مانگیں کہ ہم آ جائیں تو کون اجازت دے گا آپ کو. میں تو کہہ رہا ہوں ایک بتدریج عمل ہے جس کے ذریعے آپ کو آہستہ آہستہ اپنی جگہ، اپنی اسپیس کریٹ کرنا ہوگی. کوئی بھی یہ دیکھیں نا، آپ نے بلدیاتی نظام کی کس نے بات کی تھی؟ آپ نے بات کی تھی. ایک اور بات آخری اس پہ کرتے ہیں پھر آگے 1 منٹ کی ہے. جہاں یہ جمہوریت اچھی ہے بری ہے جو بھی، جہاں یہ نافذ العمل ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے، دوسری وہاں طلبہ یونینز ہر جگہ بحال ہیں، اور تیسری وہاں بلدیاتی نظام فعال ہے. بلدیاتی نظام سے مراد یہ ہے کہ آپ کی برطانیہ میں بوروز ہیں اور کونسلز ہیں، امریکہ میں کاؤنٹیز ہیں اور میونسپیلٹیز ہیں. یہ جو میئر یا چیئرمین یا ناظم یا جو کونسلر جس کو آپ کہتے ہیں، سر دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے وہاں اس کے اندر پورا تعلیمی نظام اپنی گلیوں محلوں کا، اس کے اندر پورے کا پورا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر، روڈز کا ڈیولپمنٹ کا فنڈ اور مکمل اختیار، حتیٰ کہ پولیس بھی، جس طرح اب یہ میئر بن گئے ہیں نا جی ممدانی صاحب، اب نیو یارک پولیس ان کے انڈر ہے. تو ہم نے بدقسمتی سے ان لوگوں نے جو اوپر مسلط رہے، انہوں نے کبھی نہیں یہ چاہا کہ گلی محلے کے منتخب ہونے والے نمائندے کو آپ تعلیم، صحت، روڈ انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور پولیس کا اختیار دے دیں. اگر ان کو یہ اختیار دے دیا، اگر آپ یا آپ کا ہمسایہ یہ مسئلہ حل کرنا شروع ہو گیا
تو سر یہ ٹوانے کھوسے جتوئی لغاری مزاری یہ مخدوم یہ تو مارے جائیں گے. یہ ہونے نہیں دیا گیا آج تک. کبھی ہم نے بادل ناخواستہ الیکشن کروا دیے تو فنڈز نہیں دیے کبھی ان کو, وہ بیچارے روتے روتے 4 سال اپنے پورے کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اگلا لاہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعت پہ پہلے جمہوریت, پھر طلبہ یونینز کی بحالی کی بات, اور بلدیاتی نمائندے. یعنی جس دن آپ میں سے کوئی خود, یعنی دیکھیں نا, آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے یار میں پرائم منسٹر تو کیا ہی بنوں, لمبا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے ہر ایک بات پر کانفیڈنٹ ہوگا کہ میں اپنی گلی محلے کا الیکشن تو نکال جاؤں گا. اور اگر آپ کی گلی میں موجود اسکول آپ کے اختیار میں آ گیا, کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے, عمارت کیسی ہونی چاہیے, کیسے پڑھانا ہے, اگر آپ کی گلی محلے کا اسکول وہ جو ڈسپینسری یا اسپتال ہے وہ آپ کے اختیار میں آ گیا, سڑک بنانے کا, نالی کا, پلی کا اختیار آپ کے پاس آ گیا, پولیس متعلقہ, یا تو پھر مجھے بتائیے آپ تو چھوٹے سے پرائم منسٹر ہوئے اپنے علاقے کے, اپنی گلی. یہی چیزیں چاہیے نا وزیر اعظم سے آپ کو. اور یہ اس لیے نہیں ہونے دیا جاتا کہ پھر وہ جو ایم این ایز ایم پی جن کا کام ہی نہیں ہے سڑک بنانا, جن کا کام محض قانون سازی ہے, ساری دنیا میں پارلیمنٹیرینز صرف لیجسلیشن کرتے ہیں. ہم نے صرف چونکہ یہ وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار یہ ہمارے اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے اتنا امپاور کر دیا کہ گلی محلے کے نوجوان, تو جس دن آپ بن گئے یا آپ کا وہ ہمسایہ جسے رات 2 بجے بھی اٹھائیں گے بھائی میری نالی ٹوٹی ہے ذرا آئے نا, اور اگر اس نے اپنے محلے کا اپنے گھر کا رنگ تبدیل کیا, پینٹ نیا کیا, تو سارا محلہ کہے گا اچھا کرپشن کر رہا ہے ہمارے فنڈز میں سے. تو چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی گلی میں آ جائے گا. آپ کی گلی محلے کی تعلیم جو دنیا میں ہوتا ہے, مگر ہم نے وہ چونکہ کھچڑی پکا رکھی ہے, ہم نے جمہوریت کے نام پر بھی آمریت ہے اور آمریت کے نام پر بھی آمریت ہے, تو بدقسمتی سے یہ چل رہا ہے. تو اس پر ہم ضرور آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے. یہ آپ کا تھوڑا کام میں آسان کر دیتا ہوں کہ بھی آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو, اور جس سے بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں ان سب میں ایک ڈر ہے کہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سے کیا سوال ہوں. تو اس چیز کو میں آسان کرتا ہوں کہ آئی سرنڈر مائی سیلف, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آئی وانٹ ایوری ون آف یو ٹو کوسچن می, ٹو اسیس می کہ ہاں آیا کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے, کیونکہ یہی ڈر ہے سب کے اندر. ابھی میرا نام محمد رانا ابوبکر ہے, میں کام کر رہا ہوں پاکستان کے ٹریول اینڈ ٹورزم سیکٹر کو آن لائن کرنے کے لیے, اینڈ آئی ایم فیسنگ ویری چیلنجز فرام ٹورزم ڈپارٹمنٹس, فرام ڈی ٹی ایس, فرام ایوری ون, کہ بھائی یہ جو تھیلا ایجنٹ سسٹم ہے اس کو تم ختم کرنے جا رہے ہو. دے سپورٹ ود ورڈکٹ لیکن ان ایکشن کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. یس, تو میں نے بہت زیادہ سوال فیس کیے ہیں, بہت زیادہ چیزیں فیس کی ہیں. تو سیم چیز میں دیکھ رہا ہوں آپ ہی کے سامنے کہ آپ جگہ تو رہے ہیں کسی کو کھڑے ہونے کے لیے, لیکن وہ ڈر شاید کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے رہا. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی ایز رائٹ ناؤ میں پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہوں. اب آپ سارے مجھ سے سوال کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ آیا اس پلیٹ فارم کی بنیاد اگر ہم بنانے جا رہے ہیں تو کس طرح کے سوال, اگر میں ابھی کھڑا ہوں میں فیل ہو جاتا ہوں تو کوئی کہ یار یہاں سے آگے شاید میں کریڈیبل ایسا بندہ ہوں کہ میں اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں, کہ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو ہم چوز کر سکتے ہیں. کیا ایسی آپ چیز؟ جی تھینک یو سو مچ. یہ بالکل یہ ویسا ہی نظام ہے جو ہم سسٹم یا جو کاکس بنا رہے اس کے اندر ایسا ہی ہوگا. جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا اس سے سوال ہوں گے, وہ بات کرے گا, وہ ڈیبیٹس کرے گا جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے, ان میں سے لوگ آگے آئیں گے. انٹرنل آپ ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑتے ہوئے, یعنی اپنی ہی پارٹی کے بہت سارے امیدواروں کو انٹرنلی شکست دے کر فوران ممدانی میئر کی کرسی تک پہنچے نا. پہلے تو اپنا چیلنج تھا, تو ایسا ہی ہوگا. آپ زیادہ اچھی بات کریں گے, زیادہ کنونس کریں گے. ایک بات جو آپ نے کہا کہ تنقید اور مسارہ, میں بس ایک اس کو ریپ اپ اور پھر بہت ہی اہم بات, کیونکہ ہم آلریڈی آدھا گھنٹہ دیر سے شروع کیا ہے. اس میں سادہ سی بات, اگر یہ پریشان ہو گئے نا ہم کہ تنقید ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ, سر 10 دن ہوئے, میرا 10 دن پہلے کا فیس بک کا اٹھا کے اس کے کامنٹس دیکھ لیجئے, آج دیکھ لیجئے. پہلے 100 کے 100 لوگ گالی دے رہے تھے, آج 4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کر رہے ہیں آپ. پہلے وہاں 2000 لوگ تھے جو ہنسنے والا ایموجی کہتے تھے یار کیا بات کر رہے ہیں, اور 4 لوگ تھے جنہوں نے تھمز اپ کیا تھا. آج بدل گیا ہے, تھمز اپ والے زیادہ ہیں بہت ساری ویڈیوز پہ. میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں میرا فیس بک جائیے, میرا ٹویٹر موجود ہے, اس کے کامنٹس پڑھ لیجیے, اس کے ایکسپریشن جا کے دیکھ لیجیے. تو جتنی تیزی سے یہ بات پھیل رہی ہے میں نے تو خود بھی توقع نہیں کی تھی. مجھے تو لگتا تھا مہینوں لگیں گے, پہلے ہم یہ بات کرنا شروع کریں گے, پھر جو نا اس میں پروردگار دو عالم بھلا کرے ہمارے مخالفین کا, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا, کہ انہوں نے اربوں کروڑوں روپے کی مارکیٹنگ کر کے بھی یہ گھر گھر پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے جو انہوں نے ہمیں برا بھلا بھلا کہہ کے اقرار یہ کرنا چاہ رہا ہے, آ گیا پارٹی لے آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے, میسج پہنچا دیا کہ آ رہا ہے. اب لوگ کیوریوسٹی میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا, کیسے, کیوں, کیا کرے گا, ہے نا. اب وہ ہم وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ ہو جائے گی. تو میں اس بات کو, مجھے کسی دوست نے کہا جناب انہوں نے کہا جی آپ ابھی پتہ لگ جاتا ہے کتنا دم ہے آپ کی اس بات میں, کریں نا ذرا اناؤنس کل
मीनार पाकिस्तान का जलसा देख लेते हैं कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। मैंने उनसे कहा कितनी नाइंसाफ़ी की बात है, खान साहब ने 18 साल बाद पहला जलसा किया, आप मुझसे आज तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपको उतना बड़ा जलसा करके जो है ना वो करके दिखाऊं। मुझे उनको 18 साल दिए थे, मुझे 18 हफ्ते दे दीजिए इस पैगाम को के लोगों तक पहुंचा दूं। फिर उन्होंने कहा जी वो मैंने फ़ोटो लगाई थी PTI के पेज पे, उस पर 20,000 लोग आप पे हंस रहे थे, यानी वो हंसने वाले इमोजीज थे, और 3,000 लोग थे जो कि इन्होंने आपको थम्स अप किया था। देख रहे हैं, इसी से पता लग गया पिट गया आपका बयानिया। मैंने कहा बंदगाने खुदा, अगर 30 साल में एक पार्टी 20,000 पर, और 30 घंटे भी नहीं हुए थे मुझे उस वक्त, 30 घंटे में मैं 3,000 पे खड़ा हूं, तो इसका मतलब हमारे पैगाम में दम तो है। इसका मतलब मुझे 30 हफ्ते और दे दीजिए, फिर देखेंगे, फिर मुआवजा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तनकीद हो रही है, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात, मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं इस बात के इम्कान के साथ कि वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं उसको यकीन के साथ कह रहा हूँ, उसके पीछे कोई बददियानती नहीं है, ये अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। और जी हाँ प्लीज़, वैसे हम आखिरी करने अगर आप सबकी इजाज़त हो तो जी बड़ी सवाल ये बता दीजिएगा आपका इस इन्वेस्टमेंट का आप, अरे बहुत अच्छी बात की आपने, हाँ जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी कि जाहिर है अब यहाँ सवाल ये हुआ है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में नौजवान ज़्यादा तादाद में हैं, उसके बावजूद भी इनकी कोई ज़्यादातर नुमाइंदगी नहीं है कहीं भी, बहुत ज़्यादा। मेरा जो सवाल था वो ये था कि अगर किसी इलाके में किसी भी जो हमारी मारूफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका कोई भी MNA MPA कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, हमें तो इन पार्टी से कि इन्होंने हर जगह पे अपने जाल फैलाए हुए हैं, लेकिन इनसे मुंसलिक मुत्तसिल कोई इत्तिसाल रखने वाला बंदा अपने इलाके का एतमाद मुकम्मल हासिल किए हुआ है, तो हम तब लाएअमल क्या होगा, क्या उसे हम अपनी सोच के मुताबिक ढालेंगे या उसके मुकाबिल खड़े होंगे या उसे अपनी अप्रोच में लेंगे, क्या करेंगे? ये बड़ी बहुत सोच ज़्यादा सी बात है। वहाँ की जो आपकी मकामी काबीना होगी, मकामी ओहदेदार होंगे, वो इस बात का फैसला करेंगे कि उनको ये लगता है कि हमें इसके मुकाबिल खड़े होकर इसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए, ये शानदार आदमी, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, वो फैसला करें। मुझे लगता है ये बात तो अक्सरियत राय से उस बंदे, उस वक्त के हालात, उस वक्त के उसके मुताबिक अक्सरियत राय से फैसला कर लेना चाहिए। तो कोई दूसरी जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात कही ना, मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं जी, बस इस पर ख़त्म करते हैं, उनसे आप गवाही ले सकते हैं बहुत सारे। मैं कॉलेज के ज़माने से कहता था कि यार कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, और अल्लाह करे ऐसी परवरदिगार कोई तौफीक दे और कुछ ऐसा काम ले कि मरने के 500 साल बाद भी ना कभी कहीं नाम आए तो लोग कहें कि यार ठीक था यार, अच्छा आदमी था। अच्छा, अब मैं 500 साल से थोड़ा सा वापस आ गया, उसकी वजह ये कि अभी इसकी वजह से ना 500 साल तक जिंदा रहना बहुत तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं वो। तो मैं कहता हूँ मरने के कुछ अरसे बाद तक भी अगर लोग मुझे अच्छे से याद करें, यानी कभी ये बात हो कि पाकिस्तान में ये एक मेजर शिफ्ट आया था पॉलिसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, और उसका बुनियाद में अल्लाह करे मेरे साथ 4 नाम आप में भी और भी शामिल हो गए, हम बैठे थे, हमने शुरू किया था, तो बस इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? सर मैंने दुनिया के 70 मुल्क देख लिए, मैं फर्स्ट क्लास जहाँ अवेलेबल होती है फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूँ, वरना बिजनेस क्लास ट्रैवल करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो अमीर तरीन लोग हैं वो सब दोस्त अहबाब में, कोई अपनी लैम्बोर्गिनी लेके खड़ा होता है, कोई अपनी फरारी के साथ रिसीव करने के लिए मौजूद होता है, कोई कस्टम मेड रोल्स रॉयस के साथ होता है, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी यार्ड्स हैं। दुनिया में जहाँ 7 स्टार होटल है वहाँ 7 स्टार स्टे करता हूँ, जहाँ 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ 5 स्टार स्टे करता हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात ने 3 बेगमात से नवाजा, और तीनों ऐसी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, वो देखी है, तो वो अल्लाह की ऐसी परवरदिगार की सुकून, इत्मीनान। तो मुझे बस इससे ज़्यादा बढ़कर यही एक ख्वाहिश रह गई है कि मैं इस दुनिया से जाने के बाद नेक नामी से जाना जाऊँ, और मुझे लगता है वो इस सूरत में मुमकिन हो सकता है। बस ये मेरी सारी इन्वेस्टमेंट की है। आप दोनों का खास तौर पर मेरे दोस्त बने, आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, इकरार भाई का इखलास, ये ज़ोहरान ममदानी साहब जो हैं 23 अक्टूबर को उन्होंने शुरू किया अपने मामला 2024 को, 1 साल में मैयर है, ठीक है जी, न्यूयॉर्क के। तो अगर इखलास शामिल हो और उस बंदे को देखा जा रहा है वो खुद जा के, और अगर आप इनकी आईडी चेक करें, उस आईडी में भी आप देखें, मैं ये हैरान हुआ हूँ, जिनकी वजह से मैंने कहा इनके साथ खड़े होना चाहिए। देखें, एक बंदा गाली दे रहा है, इन्होंने गाली का जवाब आसान अंदाज में दिया। ये इखलास है और अल्लाह को इखलास पसंद है। मैंने उलमाए कराम मशाइख, क्योंकि जगह की भी गुंजाइश थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वसी करेंगे, उलमाए कराम और मशाइख से जब मैंने रब्ता किया, सूफी जी तुसी सियासत है, उस मीर साहब तुसी सियासत, उस सियासत ना कोई ताल्लुक नहीं। मैं चाहता हूँ, सियासत गंदी हो चुकी है, क्या इस शख्स के साथ मिलकर
اس سیاست کو آنے والی نسلوں کے لیے پاک کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اچھا کر سکتے ہیں. اس طرح کی سیاست ہم بنا سکتے ہیں. کیا آقا کریم سے بڑھ کر کوئی مولوی ہے, کوئی مولانا ہے, ان سے بڑھ کر کوئی مشائخ ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اگر انہوں نے سیاست کی ہے تو ہم اس سیاست کو ان کے ساتھ مل کر اچھا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تمامی احباب کا آپ کا بہت شکریہ. اس کو ہم نے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے, یا اس کے اندر شامل ہو کر اپنی بات کہنی ہے, اپنی بات رکھنی ہے اور کوئی فرق پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کا فیصلہ آج کر لیے. آپ جیسی شخصیات اگر ساتھ ہو, مجھے اتنا اچھا لگا. ایک تو سخت ترین سوالات جس حد تک ہو سکتے تھے, لیکن اس کے بعد کج بحثی نہیں کی ہم نے. آپ نے قائل ہوئے یا نہیں ہوئے, آپ نے احتراماً بہرحال اپنا سارے لا دیا اس کے اوپر. تو ہم اگر یہ ماحول پیدا کر لیں اپنے اندر کہ کسی کی بات دوسرے کی سنیں, اپنی بات کہیں اور آہستہ آہستہ کسی نتیجے پر پہنچیں, تو ہم انشاءاللہ ضرور واسطے. بس دعا خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ